بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانی کے یعنی مہمان نوازی کے سنن و آداب۔ مہمان نوازی کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے مہمان رحمان کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہرانہ دوپہر کا کھانا اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آتا۔ مہمان کو حق ہے اس بات کا، مثلا کوئی دبئی میں ہے، دبئی میں رہنے والے مقامی آپ کے گھر پہ آئے تو ان کا حق ہے کہ ایک دن ایک رات آپ کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ ان کی مہمان نوازی کریں، ایک دن ایک رات۔ اگر کوئی انڈیا سے آپ کے پاس آئے، کوئی مسافر آپ کے پاس آئے تو 3 دن 3 رات یعنی 3 دن مکمل آپ کی مہمان نوازی میں رہنے کے سنت کے اعتبار سے حق ہے۔ اگر ایک دن مہمان نوازی کرنے میں یا 3 دن مہمان نوازی کرنے میں آپ کو تکلیف ہو، کچھ پریشانی ہے، شرعی عذر ہے، گھر میں یا بیمار ہیں، تو آپ معذرت خواہی کر سکتے، آپ کو حق ہے۔ لیکن ہونے کے باوجود، سہولت ہونے کے باوجود، آسانیاں آرامیاں ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، کیپیسٹی ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اگر مہمان نوازی کا انکار کر دیے گویا اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ مہمان جب بھی آئے ماحضر جو حاضر ہیں وہ چیز پیش کر دینا چاہیے۔ آج بھی عرب کے لوگوں کے اندر بڑے شیوخ، بڑے شیخ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ آج بھی رواج ہے، مہمان آتا ہے تو ان کا کھانا، ان کا کمرہ، ان کا مہمان خانہ، گیسٹ ہاؤس الگ ہوتا ہے۔ 3 دن تک مہمان نوازی چلتے رہتی، پھل گھاوا ہوا مندی سوپ کھجوریں طرح طرح کے بلیک ٹی سوپ چلتے رہے۔ 3 دن کے بعد پوچھتے خیریت سے ہیں بول کے، مطلب 3 دن میرا حق تو ادا ہو گیا، اب آپ کی ضرورت سے آئے۔ بعض گھرانے ایسے ہیں ابھی بھی عرب علاقوں کے اندر۔ تو پہلی بات کیا کرنا، مہمان جب داخل ہوں تو مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرنا۔ آئے تمہارے کو یہ گھر ملتا آنے واسطے، دوسرے لوگ نہیں ہے، وہاں جاؤ نا، یہیں آ کے ٹپکتے رہتے، نہ دل میں بولنا، نہ زبان میں بولنا، نہ زبان سے بولنا۔ مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرنا۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا، نیا جوڑا دلہا دلہن کا، ایک چچا گھر میں گھس کے آگے، اب دلہن ڈر گئی ایک دم، اماں میرے شوہر کے چچا آئے انہوں، ان کا اچھا استقبال کرنا، اچھا کھلانا پلانا، نہیں تو شوہر ناراض ہوتے، بول کے زبردست ناشتے میں کھچڑی گردے پالک روٹی کھٹا، تل کا کھٹا، سادہ کھٹا، بڑیاں، پاپڑ، کباب، آملیٹ پیاز کے، دوپہر میں زبردست کھانا، رات میں روٹی، پھر بریانی، کھلاتے گئے 3 دن ہونے کے بعد 4 دن، ایک ہفتہ رہ گیا، چچا ہے نا بھائی، حقدار ہے، چچا ہے، خالہ ہے، خالو ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ تو ادھر شوہر کیا سمجھ رہا، بولے تو ارے میرے بیگم کے چچا ہیں ان کی اچھی خاطر نوازی کرنا بول کے انہیں ادھر سے مہمان نوازی کر رہا، انہیں ادھر سے مہمان نوازی کریں، گویا دو طرف سے دو ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ پاکٹ منی مما بھی دیے گئے تھے، ابو جان بھی دیے، مما دیے سو ابو جان کو نہیں معلوم، ابو جان دیے سو مما کو نہیں معلوم۔ اب عیدی چیز فل ساتھ کی نہیں ابو جان جو ہے اپنی محبت ٹپکا رہے ہیں، مما جو ہے اپنی محبت ٹپکا رہے ہیں، تو دونوں فل مہمان نوازی کرے۔ اور اس کے بعد جو چچا آئے تھے چلے گئے ایک ہفتے کے بعد میں معلوم کر رہے دونوں
کہ آپ کے چچا تھے کیا انہوں؟ بیوی ڈر رہی تھی ایک ہفتے سے، پوچھیں گے بولے تو آپ کے چچا ہے، بتائیے کوئی خدمت نہیں کرتے کیا؟ ایسا پوچھتے ہوں گے میاں بول کے، نیا موقع ہے، نیا زمانہ، نئے رشتہ دار، نئے مہمان، کیسا پوچھنا بول کے خاموش تہجد میں ان کے پکوان وغیرہ کرنا کھلانا چل رہا تھا۔ اب ادھر نوشا بھی پوچھ نہیں سک رہا ہوں، انہیں میں کیسا پوچھوں بھائی، دلہن فیل ہو جائیں گی، کیا ہے بھائی چچا کی خدمت بھی نہیں کروں کیا میں بول کے؟ تو انہیں بھی اچھی خاطر توازی کر رہا، انہیں بھی اچھی خاطر توازی کر رہا۔ مہمان جانے کے بعد کیا بولے تمہارے چچا بول کے ایک دوسرے کو پوچھ لے رہے ہیں۔ اب دونوں پریشان، تمہارے چچا نہیں ہے انہوں؟ آئی میرے نہیں ہے، میں تمہارے سمجھ رہی ہوں، آئی میرے بھی نہیں ہے۔ پھر کون ہے معلوم ہوا تو یرا گڈھا سے جو اس کی عقل چلے گئی تھی، انہیں آگے گھر میں گھس گیا تھا، انہیں اب اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گرم گرم بول کے سکون سے تھا انہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہر آئرے غیرے کو گھر میں داخل کر رہے ہیں، ماں باپ سے پرمیشن لینا۔ اب خیر سلام کرے نا، رکو ٹھہرو ایک منٹ میں پوچھ کے آتا ہوں، ایسا نہیں بولنا۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ کا اسم شریف، آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام، میں تعارف کرواؤں گا، اور اس کے بعد جب نام لے گا تو اب بھی ایک منٹ میں آ رہا ہوں، بلکہ اندر چلے جانا، جا کے بولنا مما ہے ابو ہے تو بولنا فلان صاحب آئے ہیں، دروازہ مارے، جا کے آئے، بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، کون بلا رہے ہیں؟ وہ ایک انکل آئے، ارے کون انکل؟ نہیں معلوم، یہ بات مبہم ہو گئی، پوری خبر لے کے آنا گھر کے اندر، انکل آئے، نام کیا ہے، کہاں سے آئے، سلام کریں، مسافہ کر لیے تو فوراً انکل کا نام اور کہاں سے آئے، کس سے ملنا ہے، مما سے ملنا ہے یا ابو جان سے ملنا ہے۔ اس کے بعد گھر میں آ کے بولنا فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ سے آئے، ابو جان سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ اس طرح سے خوش دلی سے استقبال کرنا ان کا۔ مہمان کیا ہوتے ہیں؟ رحمان ہوتے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی اس کا حق سمجھ کر کرنا، زبردستی نہیں کرنا، وہ آ کے بیٹھے بھائی کیا کرتے، کرنا ہی پڑتا، نہیں چکتا، نہیں، غلط بات ہے۔ کر کے بھی ثواب سے محروم کہیں کو ہونا، کرنا اتنا محنت تو ہو رہی، تو نیت صحیح کر لیے تو ثواب میں اضافہ ہے۔ اتنی محنت کر کے پیچھے بول رہے بھائی کیا ستا رہا بھائی، یہ آدمی جا رہا نہیں، آ کے ناشتہ ہو گیا، دوپہر ہو گیا، رات ہو گئی، جا رہا ہی نہیں، اب اتنی محنت بیکار ہو گئی، ثواب ختم ہو گیا۔ مہمان نوازی میں پہلے دن گئے تو بکرے کا گوشت تھے، دوسرے دن چکن، تیسرے دن انڈا، چوتھے دن اچار، جاتے سمجھ جانا، جاؤ اللہ حافظ بولنا نہیں۔ تو مہمان کی مہمان نوازی اس کا حق سمجھ کر کرنا، صاحب خانہ کا مہمان کی از خود خدمت کرنا، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم خود مہمان کی خدمت میں لگے رہنا، نوکر چاکر ہیں، بچے ہیں، کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم خبر لینا، ہم خیریت لینا۔ یاد رکھیں مہمان تو اب آیا ہے، لیکن وہ اپنا رزق پہلے لکھوا چکا ہے کہ آپ کے گھر میں فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں فلاں وقت جب بریانی بنے گی تو مہمان آئے گا، اس کا حصہ رہے گا، اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دی یہ حساب۔ عورتیں جب آٹا گوندتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں اس آٹے میں، اس روٹی میں، اس نوالے میں کس کس کا ہاتھ ہوگا، کون کون کھائے گا، کس کس کے پیٹ میں جائے گا یہ لقمہ، اللہ تبھی فیصلے کرتے ہیں۔ اب مہمان جب اپنا رزق لے کر جب آتا ہے گھر پہ تو ہم کیوں منع کریں اس کو، وہ تو اپنا رزق لے کر آیا۔ تو گھر والے خود کیا کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرنا، ساتھ میں کم سے کم رہنا۔ اب آپ بٹھائے چلے گئے اندر، اب آئے نا بیٹھے تو ان کو بول کے مہمان کو ایسا بیدار نہیں کرنا کہ بھائی ہم آنے کی وجہ سے لوگ بیدار ہو رہے ہیں بول کے خاموش چلے جانا، بولے ایسا نہیں رہنا، اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ مہمان جب تک رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان کے سامنے بچوں کو نہیں ڈانٹنا، مہمان کے سامنے لڑنا جھگڑنا نہیں، مہمان کے سامنے تکرار نہیں کرنا، ورنہ مہمان کیا سمجھتے بولے تو ہمارے کو کھلانے کا غصہ بچوں پہ نکال لے رہے ہیں، ہمارے کو تو بول نہیں سکتے اس لیے بچوں کو بول رہے ہوں گے بول کے ایسا فیل ہو جاتے۔ سمجھ میں ہی بات،
اس لیے مہمان کے سامنے آوازیں اونچی کر کے اندر سے نہیں بات کرنا. اندر سے آوازیں اونچی کر کے بات کریں گے تو لوگ کیا بولتے بیگم بول رہے ہوں گے نہیں پکاتے بول کے, ارے میرے وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے ان کو بول کے انہیں فیل ہو جاتے ہیں اندر سے. آواز سے نہیں بات کرنا, بچوں کو ڈانٹنا نہیں, غصے کا اظہار نہیں کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, خاموش بھی نہیں بیٹھنا ایک دم. اب کیا بولے تو چلے جانا اٹھ کے بولے جیسا. مہمان جب تک رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میزبان کی دعوت قبول کرنا. مہمان آ گئے تو اس کے بعد اگر کوئی میزبان دعوت دے تو مہمان کو چاہیے کہ دعوت قبول کرے, وہ سنت ہے دعوت قبول کرنا. لوگوں کو کھانے پینے کی سنتیں یاد رہتے, سفر کے سنتیں, سونے کی سنتیں, مجلس کے آداب. کسی کے گھر میں داخل ہو تو سنتیں یاد نہیں. مدرسے میں اور مکتب میں خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پوچھتے بھائی دعائیں یاد ہے, بولے تو ہاں یاد ہے. کتنے؟ 3 دعائیں یاد ہے. 3 دعائیں سناؤ بھائی, بولے تو مجلس سے اٹھنے کی دعا, بھوک لگ رہی تو جلدی چھٹی کرنا بول کے. مجلس سے اٹھنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, سونے کی دعا. تو میزبان کی دعوت قبول کرنا. سنتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ کھانے کے تعلق سے ہو, عمل کے تعلق سے ہو, عبادت کے تعلق سے ہو, دینے لینے کے تعلق سے ہو. تو بہرحال اگر کوئی دعوت دے تو دعوت قبول بھی کر لینا. اگر نہیں بھائی ذرا مناسب نہیں دکھ رہا فوراً شریک ہونا. کیا ہے کہ گھر والے بنائے نہیں معلوم, اب بولتے لپک بول کے جا کے نہیں بیٹھنا. ارے نہیں بھائی بعد میں انشاءاللہ بول کے بولنا. ارے نہیں بھائی آپ بیٹھ جاؤ دسترخوان حاضر ہے. بولتا نہیں آپ کھا لیجیے. تیسری مرتبہ بولتا دیر نہیں کرنا, خاموش جا کے بیٹھ جانا, نہیں تو بعد میں چوہے خود دوڑیں گے پیٹ میں. آپ مہمان بن کے آئے نا سفر میں. اب مہمان بن کے جب بیٹھے ہیں تو سارے دسترخوان, سارے ہنڈیوں, سارے پلیٹ کٹوروں کو صفا بھی نہیں کرنا. اپنے پیٹ کے حساب سے, دسترخوان کے حساب سے, حاضرین کے حساب سے ڈال کے کھا لیے, ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ واقعات ہے, چچا کے ہاتھ میں برکرامت ہے, بریانی میں ہاتھ ڈالتے کھانا بغارہ بن جا رہا ہے, یاد ہے؟ ہاں, ایسا نہیں ہونا. اچھا کسی کے یہاں مہمان بن کے گئے نا, اب لے اپنے دوستوں کو بول رہے ہیں, اپنے بازو والوں بیٹھے, لے بھائی ارے ڈال لو, تم ڈال لو, ارے ڈال لو یار, وہ ڈال لو, تھوڑا لو. وہ نکو بھائی پیٹ بھر گیا, بولے تو نہیں صحیح بھی ڈال رہا ہوں میں, ڈال لو. اپنے گھر میں رہے وقت زبردستی کرنا, دوسروں کے گھر میں جا کے دوسروں کا مال اٹھا کے زبردستی نہیں کرنا. کیا پتا اندر کتنا ہے کتنا نہیں ہے, گھر میں کتنے لوگوں کا بنائے, کتنے لوگوں کو لے کے آئے. اور جب 3 مہمانوں کی دعوت دیتے نا تو 4 کا کھانا بنانا. تینوں میں سے کوئی ایک مہمان اضافہ ہو سکتا ہے. جیسا اصحاب کہف میں 3 لوگ تھے تو 1 کتا تھا, 4 ہو گئے. اگر 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا. اگر وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا. ہے یاد ہے سبق میں؟ جی. تو اس لیے مہمان جتنے ہیں ان کے حساب سے برابر نہیں بنانا, تھوڑا اضافہ بنانا. اور مہمان اگر کسی ایک آدمی کو اپنے ساتھ لا لیے تو انکار نہیں کرنا, ان کو بھی شریک کرنا. گنجائش ہے, ایک مہمان کو جب دعوت دیں تو ان کے ساتھ اپنے ساتھ اور کسی کو لا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے, اس کی گنجائش ہے. ایک دعوت میں دیکھا تو پڑوسیاں پورے وتھ فیملی کے ساتھ ہیں. کون سے پڑوسیاں یہ نہیں بولتا میں, حیدرآباد کے کھمم کے بول کے بولے تو قید ہو جاتے. پھر کہیں کے بھی ہوں پڑوسیاں. اب میں دعوت دینے والوں کو پوچھا بھائی اچھا بلائے ماشاء اللہ سب کو وتھ فیملی ہر گھر کو. نہیں مولانا, ایک گھر کو ایک کو بلایا, پھر ایک کو بلایا تو پورا خاندان آیا, پورا گھر آ گیا نا. ویسے جا رہے ہیں, کیا کرنا. تو ایک کو اگر بلائے ہیں تو ایک ہی جانا دعوتوں میں, 2 نہیں جانا. ہاں اپنے گھروں میں کسی کے پاس چلے گئے
تو وہاں اگر کوئی ساتھ میں مل گیا، ضروری تھا ان کو ساتھ میں رکھنا، تو میزبان کی اجازت لے لی تو اور اچھا ہے. اور میزبان بھی کیا ہے، اکرامن ایک آدمی کے اضافے پہ کوئی بات نہیں. اب حیدرآباد میں جتنے بھی دعوتیں ہوتے نا، کھمم میں حیدرآباد میں کتنے آدمیوں کی دعوت بھائی بولے تو ہمارے سسرال والے دلہن والے جو ہے 800 لوگ آتے بولے. پھر تم لوگ کتنے ہیں؟ ہمارے محلے والے رشتے دار پورے ملا کے 1500 ہو گئے. اچھا وہ برابر ہو گئے نا، 1500 اور 800 کتنے ہوئی ہیں؟ 2300. ہاں 1500 اور 800 2300 گئے. 2300 برابر ہے. ارے نہیں نہیں بھائی، وہ کاراں بساں لے کے آتے، ڈرائیوراں بھی رہتے، وہ 125 ڈال لینا. ارے ہاں صحیح بولے، وہ 125 کیا 50 ڈالے تو بھی کمی ہے، کیونکہ لوکل کے بھی کاروں میں ڈرائیوراں لے کے آتے ہیں. ان لوگوں بھی بعض لوگ دور ہے بول کے محلے کے آٹو والے کو لے کے آتے ہیں، انہوں بھی رہتے ساتھ میں چچا. ٹھیک ہے وہ 50 لوگ. ٹھیک ہے ہو گیا نا، 50 ہو گیا نا برابر. نہیں 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 نہیں، شادی خانے میں جو ویٹر کام کرنے والے ہیں وہ 20 ممبر ڈال لینا، واش مین انہیں سب ملا کے 20 لوگ. اچھا یہ 50 یہ 20 2300 کتنے ہو گئے؟ 50 2350 برابر. نہیں 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 نہیں، وہ بن دعوت آتے تھوڑے، 100 رہتے اس کے اندر. 1000 آدمیوں کی دعوت بولے تو 50 کمپلسری یا 100 کم سے کم، زیادہ زیادہ 100 تو ڈال لینا وہاں پہ، نہیں تو کھانا کم پڑتا. دیکھو تو ایسا حساب ہمارے شادی خانوں کا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ 100 اضافہ کر دیے، 2450 برابر ہو گئے نا. ہاں 2450 برابر ہو گئے. اس میں کیا ہے، ذرہ ایک 10 لوگوں کا بڑھا دینا. بولا کئی کو وہ تو لوگ تھوڑے بولتے ہمارے امی نہیں آ سکے، نانی نہیں آ سکے، آپ ناراض ہوتے بول کے ٹفن دے کے بھیجے. ہاں کیا بھائی ڈال، ذرہ رکو. اب تمہارے کو ڈالنا شروع کر دے. لوگ ہمارے جو سودا لے کے آئے نا، وہ سودے کے کورا لا کے ہمارے کو بھی ڈالو کے بول دیتے. ذرہ رکو بول کے بولنا پڑتا ان لوگوں کو. اچھی بات ہے بھائی، پورا ملا کے 2400 ڈال دیں گے. ارے 2400 نہیں، وہ باورچیاں تھوڑا کھانا غائب کر دیتے، ویٹر جو ہے اپنے لوگوں کو بلا لے کے پارسل ڈال دیتے. پھر کیا کرنا بھائی، پریشانی. کیا کرنا بولے تو دولہے والے دلہن والوں کی طرف سے دونوں گیٹ کے پاس ٹھہرنا. کرامن کاتبین کے ایسا رہ جانا. اب معلوم ہوا تھا تو ایک چچا آئے، لفافہ گفٹ کور پیک کر کے آئے، ایسا پکڑ لے کے گفٹ پاک ٹائی شرٹ لگا لے کے گفٹ پیک کر کے کور میں لے کے آ رہے ہیں. پوچھے لو دونوں ٹھہرے تھے کرامن کاتبین، دلہن والے دولہے والے. بولے چچا کدھر؟ بولے اندر. اندر کدھر؟ بولے میں دولہے والوں کی طرف سے آیا، میں دولہے والوں کی طرف سے آیا. انہوں دولہے والے سے، ہم نے دولہے والے سے. نہیں نہیں نہیں، وہ دلہن والوں کی طرف سے غلطی ہو گئی. نہ دولہے والے ہیں نہ دلہن والے ہیں، بچے کا عقیقہ ہے. جاؤ جاؤ، دعوت نہ دولہے والے کی ہے نہ دلہن والوں کی ہے. شادی کی دعوت ہے اس نے، ٹینٹ دکھا کے گھس گئے، خوشبو آتے کہ گھس گئے اندر. تو بہرحال مہمان کا کھانا جب گھر میں بنائے تو کچھ لوگوں کا اضافہ کر کے بنانا. اب حیدرآباد میں تو مشہور ہو گیا، اگر مین روڈ پہ شادی خانہ ہے بولے تو 1000 آدمیوں میں 100 آدمیوں کا اضافہ کر لینا کھانا بنانے واسطے. کم پڑا تو ہمارے کو نہیں بولنا بھائی، 100 آدمیوں کو بڑھانا پڑتا، کم سے کم 50 تو ہی بڑھانا پڑتا. ٹھیک ہے 50 تو ہی بڑھا دینا. ایسا آتے 4-5 لوگ ہم باتیں کرتے ہوئے، جیب میں ایک جنا کیا کرتا، 2 ہاتھوں میں پینٹ شرٹ میں ایسا ڈال لیتے، ایسا بات کر لیتے ہوئے. پوچھنے والوں کو شرمندگی ہوتی، بھائی کس کی طرف سے آئے تمہیں بول کے. بہرحال ہمارا حق جو ہے، ہم سے جو ہو سکتا وہ کرنا. مہمان آ رہے ہیں تو ایک آدمی کا کھانا کم سے کم اضافہ. اب شادی خانے میں تو آپ کے کہاں شادی ہو رہی بولے تو آنکھیں بولتا ہوں کتنا اضافہ کرنا ہے. جی تو میزبان کی دعوت قبول کرنا. اور میزبان بھی کیا ہے، مہمان کے ساتھ اگر کوئی مہمان اور ایک اس کا کوئی ساتھی آیا تو اس کو بھی لے لینا، اس کو بھی لے لینا. جی ہاں، ایک دعوت ہو رہی تھی تو احمد شریف صاحب جا رہے تھے دوست کی دعوت میں، تو راستے میں ملے یونس شریف صاحب. احمد شریف صاحب سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ارے میرے دوست کی دعوت ہے بھائی. اچھا میں بھی آتا ہوں چلو. اچھا تم
ٹھیک ہے، دوست کی چنا، میرے دوست کی سر احمد شریف کے دوست کی دعوت میں یونس شریف آئے. اب یونس شریف جا رہے تو ان کے دوست ملے حلیم شریف. اب حلیم شریف صاحب پوچھے یونس شریف صاحب سے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ وہ تو میرے دوست کے دوست کی دعوت ہے. ارے میں بھی آتا ہوں نا بھائی. ٹھیک ہے چلو. اب انہوں چلے اور یونس شریف صاحب کے دوست حلیم شریف صاحب چلنے لگے تو بیچ میں یاسین شریف صاحب ملے. بولے بھائی کہاں جا رہے ہیں حلیم شریف صاحب؟ بولے ہمارے دوست کے دوست کے دوست کی دعوت ہے. تو اچھا مل کے جا رہے ہیں ہمارے کو چھوڑ کے. کیا بھائی غریب کا بھی خیال کرو نا. آنا نہیں آنا، سب لگا تو جا رہے ہیں، چھوڑ دیتے میرے کو. نہیں بھائی آؤ. چالی سب مل کے گئے. اور کرامن کاتبین ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ. بھائی کون ہے؟ ارے ہم لوگ دوست کے دوست ہیں پورے. ایسا نام بتاؤ تھا. انہوں نے بولے احمد شریف ہاں آؤ، یونس شریف آؤ، حلیم شریف آؤ. انہوں نے بولے یاسین شریف نکو یاسین شریف نکو، اندر بے عدبی ہوتی، واپس جاؤ بول دیے. یاسین شریف نکو اندر بے ادبی ہوتی بول دیے. ایک ٹرین میں بچے جو ہے جلد بازی میں، مدرسے کے عالم کورس کے بچے جلد بازی میں ٹرین چڑھ گئے، ٹکٹ لینا بھول گئے. ٹرین میں سو رہی تھی تو ٹی ٹی آیا، ٹکٹ پوچھا. بولا نہیں ہے ٹکٹ. اچھا نامہ بتاؤ اپنے اپنے. تو ایک بچہ بولا بخاری شریف، دوسرا بولا مسلم شریف، تیسرا بولا احمد شریف، تیسرا بولا نسائی شریف، اور ایک بولا صحابی شریف. سب شریفہ لکھ لیا ہوں. جا کے کون سے مدرسے کے بچے جا کے دارالعلوم میں یہ سب نامہ ان سب کو لے کے آؤ. یہ سب ہونا میرے کو بولے تو وہ وہاں پہ دفتر میں جو انتظامات میں لگے رہتے ہیں نا، وہ بڑی بڑی کتابیں لا کے سامنے رکھ دی. وہی پوچھ رہا اس میں بخاری شریف کیا ہے؟ بولے تو یہ بخاری شریف. بولے تو میرے حال وہ ایک لطیفہ حقیقت میں ہوا ہے یو پی کے اندر. میں آپ لوگوں کو ہنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ نام بدل کے ایسا گھمانا پھرانا ہے بول کے، ایسا واقعہ ہوا بول کے بول رہا ہوں بچوں کے ساتھ. تو میزبان کی دعوت قبول کرنا صاحب، اور میزبان کی دعوت قبول کرنا بول کے یاد رہتا یہ بھی ہے کہ جب مہمان کے پاس گئے تو کچھ لے کے گئے تو اچھا رہتا. ہاں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. آپ اپنی استطاعت کے حساب سے کھجور ہے، مسواک ہے، سرما ہے، عطر ہے، مٹھائی ہے، کھارا ہے، میوے ہے، کچھ بھی، کپڑا وغیرہ، ٹوپی، عبا. جی میزبان پہ بوجھ نہیں بننا. وہاں بیٹھنے کے بعد وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ بنائے کیا، وہ نہیں بنائے، یہ نہیں بنائے. ڈیمانڈ نہیں کرنا. داماد نہیں ہوتے آپ، مہمان ہے. داماد رہے تو بھی ڈیمانڈ نہیں کرنا. ڈیمانڈ کرنے والے کو روڈ پہ لے کے بٹھا دینا فقیروں کی لائن میں. ہاں کیا عجب معاملہ ہے حضرات. دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے آپ مہمان بن کے آئے، جو ماحصر ہے وہ کھا لینا، سوالات نہیں کرنا. دوسرے کو ڈال لو بھائی، ڈال لو نہیں بولنا. اب دوسروں کے گھر میں کتنا بنا کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں دوست ہے، خاص رشتہ دار ہے، سب معلوم کتنا بنا کیا ہے، پورا مکمل اختیارات ہے، پوری اجازت ہے بولے تو پھر شروع کر سکتے. آپ ڈال سکتے اس کے اندر. کہیں دعوت ہو رہی بولے تو چچا کے گھر میں چچیرے بھائی کی دعوت ہے، اور میرے دوست ہیں 50 دوستوں کو لے کے آتا ہوں، نہیں بولنا. چچا سے پوچھنا کیا گنجائش ہے کیا. چچا میرے 50 لوگوں کی دعوت ہے، 50 لوگ ہیں میرے دوست. بولتے بھائی کی شادی ہے، بلا سکتا ہوں کیا. ہوتا ہے ایسا، ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ دعوت دینے کے لیے، روکے پڑے ہوئے بہت سارے. بولا کس کی دعوت ہے؟ بولے تو ہمارے بھتیجی کی دعوت ہے. بولا بھتیجی کی دعوت ہے تو بچی کے بابا کہاں ہیں؟ نہیں، جو میرے رشتے دار ہیں نا، جو میرے دوست ہیں نا، میں ان لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں. میں آپ لوگوں کو آپ بلانے واسطے آپ کی بچی کی شادی نہیں ہوتی نا، آپ کے بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے. جی تو پھر آپ کو اختیار کیسا؟ نہیں اس میں ہم لوگ سب بنا لیتے لسٹ.
کہ ماموں کی طرف سے اتنے لوگ ہیں، بڑے ماموں کی طرف سے اتنے، چھوٹے ماموں کی طرف سے اتنے، چچا کی طرف سے اتنے، تایا کی طرف سے اتنے، زبردستی کا اس میں بھی کمپٹیشن. ارے ان کو 50 لوگوں کو لا لو بول کے بولے، ہمارے کو 5 روپے بھی نہیں دیے ہمارے دوستوں کو بلانے. ہم لوگ دعوت میں جا رہے ہیں تو پڑوسیاں پوچھتے نہیں کہاں جا رہے ہو تو کیا بولنا. غلط بات ہے. خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. میزبان پہ بوجھ نہیں بننا، چاہے اگرچہ میزبان ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. ہاں اگر آپ کے چاچا ہیں، تایا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھوپا ہیں، جو خونی رشتہ ہے، آپ کے امی کے بھائی، آپ کے امی کے بہنیں جتنے بھی ہیں، اور آپ کے والد صاحب کے بہنیں، آپ کے والد صاحب کے بھائی جتنے بھی ہیں، آپ کو اختیار ہے، ڈیمانڈ کر کے کھا سکتے. کھانے کی چیزیں جائیداد نہیں، کھاتے وقت جو کھانا ہے وہ کھانا. جی جا کے بولیں گے میرے کو خلاقن ایسا ہونا جس پہ چاندی سونے کا ورق بچھا ہوا ہونا بول کے. تو میزبان پر بوجھ نہیں بننا. میزبان کے گھر میں اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑنا، یعنی جس چیز سے میزبان اور اس کے گھر والے اور گھر کے سامان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان سامانوں کے پاس اپنے بچوں کو جانے نہیں دینا. ورنہ کیا بولتے لوگ، کیا چلبلے بھی بچے، پورا گھر اٹھا کے ڈال دیے، پھر اٹھا کے ڈال دیے تم رہتے ہیں یہاں پہ، پھر دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا. ایک محاورہ ہے، اٹھا کے ڈال دیے، اٹھا کے بٹھا دیے گھر. حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد محترم حضرت مولانا طیب صاحب اپنے دونوں بچوں کو اپنے استاد کے پاس، مولانا اشرف علی صاحب کے پاس لے کے جا رہے تھے. ایک ہفتہ پہلے ذہن بچھا رہے ہیں، بیٹا وہاں جا کے شرارت نہیں کرنا، خاموش رہنا، خاموش رہنا. کئی دن سے بول رہے ہیں. دو بچوں کو اپنے استاد کے پاس لے کے گئے، دونوں بچے خاموش بیٹھے تھے. مولانا اشرف علی صاحب دیکھے 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 دیکھ کے کیا بولے، یہ دو بچے نہیں معلوم ہو رہے میرے کو، یہ دو بزرگاں معلوم ہو رہے ہیں. بچے وہ ہوتے ہیں جو میری داڑھی پکڑ کے کھینچے، جیب میں ہاتھ ڈالے، ٹوپی نکالے، سامان ہٹائے. نہیں بچے شرارت کرتے ہیں. بچے اگر شرارت نہیں کرے تو اماں بولیں گے کیا بات کیا ہے کہ بچہ سست ہے صبح سے. شرارت کرے تو آؤٹ لے کے انہیں بھی آؤٹ لیتے، انہیں بھی آؤٹ لے کے خاموش رہتے. اگر نہیں ایک دن خاموش ایسی بیٹھا بولے تو والد صاحب آئیں گے، ابو آئیں گے، کیا سست ہے بچہ، بچہ سست دکھ رہا، کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں، خاموش بیٹھ. وہی تو بول رہا ہوں، خاموش کیوں ہے؟ آواز کرے تو ہی پریشانی، خاموش رہے تو ہی پریشانی. مطلب ماں باپ کی محبت دیکھی، بے چینی یہاں پہ بتا رہا ہوں. تو حضرت بولے کہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، بچے تو وہ ہیں جو شرارت کریں. تو مطلب یہ ہے کہ میزبان کو بھی بچوں کی شرارت قبول کر لینا تھوڑی بہت. اب یہ بولے بول کے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا، سفر میں گھوڑے چھوڑے جیسا. ادھر تھوڑی نگرانی کرنا، ادھر میزبان میں تھوڑی ڈھیل لینا بچوں. تو بچوں کو اس طرح آزاد نہ چھوڑیں کہ گھر کے سامان کو نقصان پہنچائے. مہمان نوازی پر میزبان کا شکریہ ادا کرنا. مہمان نوازی ہونے کے بعد کیا کرنا؟ اچھا کھلائے، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اچھی مہمان نوازی کرے آپ، اللہ اس کا بہتر اجر دے آپ کو. اچھا کھلائے بھائی، آپ بھی ہمارے گھر کو آئے پڑتا ہو، ہم بھی اچھا کھلاتے. غلط بات ہے، احسان ہو گیا، یہ احسان ہو گیا. ہاں ایسا بولے ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ بار بار، آپ گواہ دیں، آپ بھی آئیے، تشریف لائیے، یہ بول سکتے ہیں آپ. ہمارے کو پوچھتے لوگ کیسے ہیں مولانا، خیریت سے ہیں؟ بولا بہت دن ہوا نا، نہیں آ کے آ رہے ہیں، کب بولتا ہوں. آپ لوگ کب آ رہے ہیں پوچھتا ہوں، خیریت سے ہے بولے تو کیا بولتا ہوں، مانو آ کے دیکھنا تھا معلوم ہوتا بولتا ہوں. خاص لوگوں کو، باہر والوں کو نہیں. پوچھے گھر میں بچے کیسے ہیں، والدین کیسے ہیں، اپنے رشتے دار کوئی فون کرتے ہیں نا میرے سے، اور آ کے دیکھیے، مطلب اس بہانے سے مہمان گھر پہ آئیں گے، مطلب ان کو ایک تکلف دور کرنا، ان کو گھر پہ آنے کے لیے، بلانے کے لیے. بہرحال مہمان نوازی پر میزبان کا شکریہ ادا کرنا. اور وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں نا، وہ ٹرے میں لا کے رکھے، مندی لا کے رکھے، اور بریانی لا کے رکھے، اس سے تافل فروٹس وغیرہ لا کے رکھے. سب سفاچٹ نہیں کرنا، تھوڑا بچا کے چھوڑ دینا. یہ نہیں سوچنا کہ مہمان کو کم پڑ گیا. اور ہم بھی یہ کرنا کہ بھائی
مہمان کا کھانا برکت کا ہے، تھوڑا رہ گیا تو گھر کے اندر بھی برکت رہتی، یہ سمجھ کے ہم بھی تھوڑا بچا دینا۔ کشتاری میں جو میوے ہیں، جو بسکٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ آداب ہے مہمانی کے۔ مہمان کو الوداع کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک جانا، مہمان کو خدا حافظ بول رہے ہیں، السلام علیکم بول کے بول رہے ہیں نا، وہاں انہوں جاتے دوا لا رہے کہ ہاں سکون ہو گیا بھائی، نہیں۔ پریشانی کب ہوتی؟ جب برابر گھر میں 4 لوگوں کی بریانی بنائے، 3 مہمان آئے بولے تو جو کنجوس قسم کے ہوتے ہیں، مکھی چوس قسم کے، اب وہ لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، کیسا کیا کریں گے۔ کھلانے پلانے میں کبھی کمی نہیں کرنا، چونکہ کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھلانے پلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے اندر جو صفتیں ہیں، رحمان، ملک، بادشاہ، عدل، انصاف، کھلانے والا، زندہ کرنے والا۔ رحمان مطلب نہایت مہربان، اگر ہم کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو یہ خدا کی صفت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ ہم اپنا پیسہ کسی کو گفٹ میں دے رہے ہیں، کھلانے میں پلانے میں، تو اللہ غنی ہے، مالدار، تو وہ صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر انصاف ہم کر رہے ہیں، اللہ العدل ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، گویا وہ صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ پوری دنیا کو رزق دیتا ہے، گویا اللہ کسی 1-2 بندے کو آج ہمیں توفیق دے رہے ہیں رزق دینے کے لیے، اس لیے ہم اس کو پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد ان کو رخصت کرتے وقت پھر دوبارہ دعوت دینا، پھر تشریف لائیے بھائی، آپ بڑی خوشی ہوئی آپ آئے تو جا رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ اپنے خاص مہمان رہے تو ذرا روکنے کی کوشش کر لینا۔ ہمارے بچپن کا دور ہی الگ تھا، خالہ آئے، پھپھو آئے، ماموں آئے بولے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے رحمت سے ہم لوگ بیگ چھپا دیتے تھے، چپل چھپا دیتے تھے، رہنا اور 3 دن رہنا بول کے، اور 3 دن رہنا گھر میں، نہیں جانا، رہنا گھر میں بول کے۔ آج کیا کر رہے ہیں، تیار دعوت میں آئے یا گھر پہ آئے، وہ تیار ہوتے کیا کر رہے ہیں، بیگ ڈکی میں رکھنا، بیگ لے آ کے تب کھا کے جاتے بولے جیسا، جانا بولے جیسا، بیگ ڈکی میں رکھنا، کہاں رکھنا۔ تو مہمان کو دروازے تک الوداع کرنا، کیوں؟ شاید راستے میں تکلیف نہ ہو، دوسری اگر کوئی چیز مہمان بھول جائے تو یاد آئے تو فوراً آپ لا کے دیں، ورنہ آپ جا کے دروازہ لگا لیں گے، پھر مہمان آ کے دروازہ مارنا اچھا تکلیف سمجھیں گے۔ یا پھر مہمان تو چلے گئے، آپ اندر کے اندر ہی تھے، سامان کوئی چوری ہو گیا تو شک ہمارا مہمان کے اوپر چلے جائیں گا، کھلا پلا کے بدنام کرے، ایسا ہو جاتا۔ مہمان کو دروازے تک چھوڑ دیں گے، کل صبح پڑوسی بولیں گے بھائی سامان نہیں ہے، چلے گیا، وائی فائی کا روٹر تھا وہ غائب ہو گیا، فون تھا غائب ہو گیا، آپ کے مہمان آئے تھے نا رات میں لے لیے ہوں گے۔ کیا بات کر رہی، میں خود مہمان کو دروازے تک چھوڑ دیا میں، ارے ہاں ایسا نہیں غلطی دیکھنا کون آئے ہوں گے، پھر بول کے دوسرا طرف چلے جاتا ذہن اس کا، ورنہ ہمارے مہمانوں کو بدنام کر دیتے لوگ، پھر ہمارا ذہن بھی خراب ہو جاتا، کیا ہے کہ بھائی انہوں جاتے وقت چلے گئے، انہوں ہم لوگ چھوڑے بھی نہیں دروازے تک بول کے۔ تو مہمان کی آداب ہیں۔ اب جس کو نہیں معلوم نا مسئلہ کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنا بول کے، انہوں بولتے کیا ہے پیچھے پیچھے چاہ رہا ہے، کیا تو لے کے جاتا سمجھ رہا ہے کیا انہیں، ابا بولے تو بھی پریشانی، بوبا بولے تو بھی پریشانی ہے۔ اس لیے جب علم آتا ہے تو سلیقہ آتا ہے، جب علم نہیں تو سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں۔ علم وہ ہے جو انسان کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، علمبردار بناتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو میزبانی اور مہمان نوازی کے حقوق و آداب اچھی طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال؟